السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی پڑھیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم. ونؤمن بأنہ تعالی مع خلقہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے. وہو علی عرشہ، جبکہ وہ اپنے عرش پہ بلند ہے. یعلم احوالہم، وہ جانتا ہے ان کے احوال. ویسمع اقوالہم، اور ان کے اقوال کو سنتا ہے. ویرى افعالہم، اور ان کے افعال کو دیکھتا ہے. ویدبر امورہم ویرزق الفقیر ویجبر الکثیر، اور ان کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور فقیر کو عطا کرتا ہے اور گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے. وَيُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ملک عطا، بادشاہ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ، اور اسے چاہتا ہے غلبہ اور عزت دیتا ہے، اور اسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا خیر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہے ہر کسی چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا. وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً، اور جس کا معاملہ اس طرح کا ہو تو یقیناً وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ حقیقی طور پر ہے. وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ، اگرچہ وہ ذات کے اعتبار سے عرش سے بلند ہو حقیقی طور پر. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسی کوئی بھی شے نہیں اور وہ خوب سننے والا، مکمل دیکھنے والا ہے. جی جی. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. ہم حلولیہ، جہمیہ میں سے جو حلولیہ ہیں، ان کی طرح کی بات نہیں کرتے کہ، یا جو ان کے علاوہ لوگوں نے بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے زمین کے اندر. وَنَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ زمین میں ہے وہ کافر ہے اور گمراہ ہے یا گمراہ ہے. لأنه وصف الله بما لا يليق به، بما لا يليق من النقائص، کیونکہ اس نے اللہ کا ایسا وصف بیان کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، جو نقائص میں سے ہے. جی ایک منٹ ایک منٹ ذرا. بارک اللہ فیکم. جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پیراگراف کے اندر معیت کا بیان ہوا ہے. اس کی ذرا تفصیل نوٹ فرمائیے کہ سب سے بڑا شبہ جو حلولیہ اور یہ جہمیہ وغیرہ دیتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، عرش پر بلند نہیں مانتے، وہ معیت کا دیتے ہیں کہ جن آیات و احادیث کے اندر اللہ رب العزت کی معیت کا ذکر ہے کہ اللہ ساتھ ہے، اور اس پر کئی ایک آیات موجود ہیں. مثال کے طور پر جس طرح اتینا علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت ان اللہ بكل شیء علیم. یہ سورۃ مجادلہ کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے غالباً. تو اس طرح اور بھی جس طرح آتی ہیں آیات وَهُوَ مَعَكُمْ، ٹھیک ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، ٹھیک ہے. اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اسی طرح یہ ہے کہ ان اللہ معنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ توبہ میں. تو اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں معیت کا ذکر ہے، اس سے وہ استدلال لیتے ہیں. تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے معیت ثابت ہے، لیکن اس میں ذرا تفصیل درکار ہے.
معیت کا مطلب جو ہے نا کسی چیز کے اندر داخل ہونا نہیں ہے، کسی چیز کے اندر شامل ہونا نہیں ہے ہمیشہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ میت کا جو حقیقی معنی ہے ان معانی پر ہم اس سب کو معمول کرتے ہیں، یعنی ادھر ابن سیمی رحمہ اللہ نے حقیقتاً کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقتاً ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ حقیقتاً ہے، یہ جو معیت ہے یہ حقیقی ہی ہے، ٹھیک ہے، معیت حقیقی ہی ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو اللہ کی جو معیت ہے اس کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دراصل مشابہت اور خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ معیت ماننے سے اللہ تعالیٰ کا حلول کرنا یا اللہ رب العزت کا مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ لازم آتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ معیت جو ہے نا لغت عرب کے اندر، لغت عرب کے اندر معیت سے مراد بسا اوقات ہوتی ہے معیت امتزاجی، یعنی کسی چیز کے اندر گھل مل جانا، کبھی تو ہوتی ہے معیت امتزاجی۔ اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ الماء مع اللبن، ٹھیک ہے، خلطت الماء مع اللبن، کہ میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ ملا دیا، خلطت الماء مع اللبن، کہ میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ یہاں جو میت ہے نا یہ میت امتزاجی ہے، یعنی پانی اور دودھ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مل گیا، تو اس کو تو کہتے ہیں میت امتزاجی۔ دوسری میت لغت عرب کے اندر ہوتی ہے جس کو میت مقارنت یا میت مصاحبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میت مقارنت۔ اب اس میت مصاحبت یا مقارنت سے یعنی ملا ہونا یا امتزاج یہ لازم نہیں آتا، اختلاط اور امتزاج لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ والقمر معانا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مثال دی نا والقمر معانا، کہ چاند ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ چاند حالانکہ بالذات ہمارے ساتھ نہیں ہے، چاند یہ تو یعنی سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے نا کہ لغت کے اندر بھی جو معیت ہے اس کا حقیقی معنی یعنی اس کے محمل جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے امتزاج لازم آتا ہے، اس سے اختلاط لازم آتا ہے۔ بسا اوقات والقمر معانا لغت عرب کے اندر یہ بالکل صحیح ہے اور یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے، والقمر معانا، سورج چاند ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ چاند تو آسمانوں پہ ہے، بلندیوں پر ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب کیا ہے اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اور اس سے یعنی چاند کا زمین پر ہونا یا چاند کا زمین کے اندر داخل ہونا یا اس چلنے والے جو قافلے ہیں جو کہتے ہیں کہ والقمر معانا ان کے ساتھ ملا ہوا ہونا لازم نہیں آتا۔ تو جب پھر ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ رب العزت اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے بھی اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ ملا ہوا ہونا یا ہمارے اندر حلول کیے ہونا یا زمین کے اندر اترا ہوا ہونا یہ لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے حقیقتاً، ٹھیک ہے، حقیقتاً عرش پر ہے، اور حقیقتاً ہی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ حقیقتاً کا معنی حلولی کیا کرتے ہیں وہ معنی حقیقتاً مراد نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، حقیقتاً وہ امتزاجی میت مراد لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میت سے مراد امتزاجی یا نہیں ہے، اب میت ہے حقیقی ہی یہ بھی، کہ یہ لغت عرب کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ مستعمل ہے، تو اب حقیقی ہی ہے وہ، اب حقیقت اس حقیقت کے پھر آگے تفصیل اہل علم نے یہ بیان کی کہ یہاں یہ میت اللہ تعالیٰ کی جو بیان کی جاتی ہے نا اس سے لازم کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احاطہ کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نصرت اور تائید کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت علم اور قدرت اور اللہ غلبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس حقیقی معنی سے امتزاج لازم نہیں آتا، بلکہ یہ
اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اگر وہ معیت خاصہ ہو، اگر معیت عامہ ہو، تو پھر اس سے مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، غلبہ، علم، احاطہ، اللہ تعالیٰ سارے پھر جو ہے نا آگے، جو آگے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ساری باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تمام کی تمام احادیث اور اللہ رب العزت کی آیات جس میں معیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو معیت ثابت ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اختلاط اور امتزاجی طور پر، اختلاطی اور امتزاجی طور پر ہمارے ساتھ ہے، اور نہ ہی اس سے کسی جگہ پر حلول کرنا یا کسی جگہ کے اندر حاضر ہونا، یعنی بالذات حاضر ہونا، یہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً، جس طرح اگرچہ بعض اہل علم نے اس پر یہ حقیقت کا لفظ نہیں بھی بولا، بعض ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حقیقتاً کا لفظ بولا ہے کہ میت حقیقی ہے یہ بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں حقیقی کا لفظ نہیں، میت ہے، اور میت سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میت حقیقی کی اس کو اگر کہیں تو اس حقیقی میت کی اگر تفصیل پھر بھی بیان کرنا پڑے گی کہ اس میت حقیقی کا معنی کیا ہے، کیونکہ لغت عرب کے منافی نہیں ہے یہ. جب لغت عرب کے منافی نہیں ہے تو پھر یہ اپنی اصل پر ہے. ہم یہ جو معنی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت، اپنی سمع بصر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے. اب وہ حقیقت کی تعبیر جب پھر اہل علم نے علم کے ساتھ کیوں کی ہے، تو کیونکہ وہ جہمیہ اور حلولیہ جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی اس معیت کا غلط مطلب لے رہے تھے، اور ان کے رد کے لیے پھر سلف نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہاں میت حقیقی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی سمع، اللہ کی بصر، یعنی صرف علم اس میں نہیں آتا، پھر ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور پر قدرت رکھتا ہے، احاطہ رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت کے عرش پر ہونے اور ہمارے ساتھ ہونا، یعنی علوم اور معیت جو ہے نا، یہ ممتنع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے. کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً بھی یہ ممتنع نہیں ہے. ایک شخص، یعنی میت ہونے سے لازم ہونا، ساتھ ہونا، یا یہ ضروری نہیں ہوتا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، یعنی فلان ما زوجی، یا فلان ما زوجتی ہی، فلاں اپنی بیوی کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی اس کے پاس ہو یا اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تبھی جا کے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. یعنی وہ اکٹھے رہتے ہیں، اس کی زوجیت کے اندر ہے، چاہے وہ دونوں مشرق و مغرب کے بعد کے اندر رہتے ہیں. یہ ساری مثالیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر دی ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعن، عقلاً، عرفاً، لغتاً اللہ کا علو اور اللہ کی معیت یہ ممتنع نہیں ہے. بیک وقت اللہ تعالیٰ علی بھی ہو اور بیک وقت اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہو، یہ دونوں ممتنع نہیں ہیں، یہ متناقض چیزیں نہیں ہیں. دوسری چیز کہ اگر بالفرض اگر یہ معیت ایسا نہ بھی ہوتا کہ، یعنی ہمارے اعتبار سے اگر ممتنع ہوتی، فرض کیا، تو پھر اللہ رب العزت کے لیے تو پھر بھی ممتنع نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ کے لیے تو پھر بھی ممتنع نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایک چیز اگر کسی مخلوق کے لیے ہو تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ خالق کے لیے بھی ہوگی، اور ایک چیز اگر خالق کے لیے ہے تو اس کا لازم نہیں ہے کہ مخلوق کے لیے بھی ہوگی. ٹھیک ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اب ایک چیز یعنی ذات کا ہونا، مطلب کسی مخلوق کے لیے بھی ذات ثابت ہے، اب خالق کے لیے بھی ذات ثابت ہے. اب یہ تو مثال ہوگی کہ جو چیز مخلوق کے لیے ثابت ہے، خالق کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے. اب ہے کہ جو چیز خالق کے لیے ثابت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کے لیے بھی ثابت ہو. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کو نیند اور اونگ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب یہ چیز مخلوق خالق کے حق میں تو ممتنع ہے، لیکن مخلوق کے حق میں یہ ثابت ہے. مخلوق کو اونگ اور نیند آتی ہے، لیکن خالق کو اونگ اور نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس کو خوب سمجھ لیا جائے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت
کے حق میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بیک وقت صفت علوف کے ساتھ بھی متصف ہو اور صفت میت کے ساتھ بھی متصف ہو، تو انہیں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس معنی کے اندر یہ کہتے ہیں نا، اس معنی کے اندر تو اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز، یہ صفت میت نہیں ہے، کہ جس معنی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے امتزاج اور اللہ تعالیٰ کے لیے اختلاط اور اللہ رب العزت کا ساتھ ملا ہوا ہونا یہ لازم آتا ہو، تو ایسا تو بالکل بھی لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے، اس کا معنی پھر اہل علم نے یہ کیا ہے، سلف نے یہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، سمع، بصر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں ساری کتب عقیدہ کے اندر بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے پھر کہا یعلم احوالہم ویسمع اقوالہم ویرا افعالہم ویدبر امورہم یرزق الفقیر ویجبر الکثیر، ٹھیک ہے، یؤتی الملک من یشاء، یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ومن کان ھذا شأنہ، شأنہ یا شانہ دونوں ہو سکتے ہیں، شأنہ زیادہ بہتر، ومن کان ھذا شأنہ، جس کی یہ شان ہو، جس کا یہ شان ہو، جس اللہ رب العزت کی ذات کی یہ شان ہو، تو کان ما خلقی حقیقتاً، وہ اپنے خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ حقیقی طور پر ہے، یعنی جو افعال کو دیکھتا ہو، اقوال کو دیکھتا ہو، یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہوں، جو ان خصوصیات کے ساتھ متصف ہو، تو پھر اپنی مخلوق کے ساتھ ہی ہوا اس اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَىٰ عَرْشِهِ حقیقتاً، اگرچہ وہ حقیقی طور پر اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی احاطہ، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہر اعتبار سے، سما کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ بصر کے اعتبار سے، اور سلطہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے مخلوق کا۔ تو باقی یہ جو پھر معیت ہے، یہ معیت دو طرح کی ہے۔ اچھا مزے کی بات، اس کے بعد جو ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ لے کر آئے ہیں نا آیت، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا بھی ہے نا کہ اللہ اور اللہ کا بیک وقت علوب اور بیک وقت اللہ کا معیت یہ کیسے ہو سکتی ہے، اگر کوئی ممتنع بھی سمجھتا ہے نا، اس کی عقل نہیں سمجھ، تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ یہ مخلوق کے اعتبار سے ممتنع ہو سکتا ہے کہ ایک وقت بیک وقت وہ اس کو علوب بھی حاصل ہو اور اس کو معیت بھی حاصل ہو۔ تو ہاں جس معنی کے اندر یہ میت کی بات کرتے ہیں نا، وہ معنی تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ممتنع ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم وہ نہیں استعمال کرتے کہ اللہ تعالیٰ امتزاجی طور پر، حلولی طور پر ہمارے ساتھ ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی معیت بھی جو ہے نا وہ لا مثل ہے، یعنی اللہ کی معیت بھی، اللہ کا علو بھی، یہ ناقابل ناقابل مثال ہے، یعنی اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، بے نظیر ہے، یہ بے مثل ہے۔ تو باقی کہتے ہیں ولا نقول کما تقول الحلولیۃ من الجہمیۃ وغیرہم، کہ جس طرح حلولیہ اور جہمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مع انہ مع خلقہ فی الارض، کہ وہ مخلوق کے ساتھ ہے زمین میں، کہ وہ مخلوق کے ساتھ ہے زمین میں۔ اچھا آپ کی طرف سکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سکرین آپ کو شو ہو رہی ہے جی؟ جی شیخ صاحب، جی شیخ صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ تو جس طرح جہمیہ اور حلولیہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، کہتے ہیں یہ بات ایسا نہیں ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وَنَرَىٰ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ وَنَرَىٰ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ، کہ وہ جس نے ایسی بات کہی، ایسا عقیدہ رکھا، وہ یا تو کافر ہے یا پھر وہ
ضال ہے، گمراہ ہے، لأنہ وصف اللہ بما لا یلق به من النقائص، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی ہے کہ جو اس کے لائق نہیں ہے، من النقائص، نقائص میں سے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے نقائص کے ساتھ متصف کیا ہے کہ جو اللہ کے لائق نہیں ہے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو حکم لگائے ہیں، کافر او ضال، کہ اب یہ حکم دو مختلف ہو جائیں گے اس شخص کے حوال کے اعتبار سے، کہ وہ کس وجہ سے، ایک اگر تو وہ بالکل جاہل ہے، ٹھیک ہے، بالکل جاہل ہے، تو اس کو معلوم کروایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، اس پر یعنی حجت تمام کی جائے گی، حجت تمام کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر پھر اس میں پھر وہ کس حد تک یعنی وہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حلول کے حوالے سے، کس حد تک بات کرتا ہے، اس اعتبار سے وہ کافر ہوگا یا ضال ہوگا۔ کوئی ایک حکم اس پر نہیں لگے گا، بلکہ اس کے احوال کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف لگ جائے گا۔ اب مائیت جو ہے، پہلے میں شاید بتایا کہ نہیں بتایا، مائیت عام ہے اور مائیت خاص ہے۔ مائیت عام سے مراد کہ جو ہر ایک کو شامل ہے، یعنی ہر ایک کو، کافر مسلمان ہر ایک کو جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں یعنی جو عام میت، جس کو سمع، بصر، قدرت، احاطہ کے اعتبار سے جو ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کے اندر، اس طرح جس سے میں نے ابھی آیت پڑھی سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 7، وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں بھی ہو۔ تو یہ اب یہ اس کو میت عامہ کہتے ہیں، یعنی یہ عامہ سے مراد بھی سب کو شامل ہے، یہ کافر مسلمان سب کو ہر حال کے اندر جو ہے نا یہ میت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک میت ہوتی ہے خاص، میت خاصہ، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی بندوں کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، ان کی معاونت کرنا، اور ان کو ثواب دینا، اور ان کو جزا دینا، اس اعتبار سے جو ہوتی ہے نا، یعنی یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ النحل آیت نمبر 128 میں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے کہ جو محسنون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مائیت ہے، یہ خاص مائیت ہے، یہ ان کو حاصل ہے۔ اور اس طرح وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، سورۃ الانفال کے اندر 46 نمبر آیت، کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ میت بھی خاص میت اصل ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو اگر اب دیکھا جائے نا، یہ آیات جت میں مزے کی بات ہے کہ یہ آیات کے جو میت عامہ کے ساتھ خاص طور پہ تعلق رکھتی ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی میت کا ذکر ہے، اس کے آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں اللہ رب العزت نے اپنی سمع، بصر یا قدرت کے اعتبار سے کوئی بات کہی ہے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، یعنی اشارہ دیا ہے، میں جیسے اب سورۃ مجادلہ کی آیت پڑھتا ہوں، جس جو بول بول کے بتاتی ہے کہ اس سے مراد میت سے حقیقی میت، یعنی حقیقی بمانہ حلولیہ اور جہمیہ کے، وہ میت کے جس کے اندر امتزاج اور حلول لازم آتا ہو، یہ والی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد سمع، بصر، قدرت اور سلطنت یہ مراد ہے۔ اس طرح میں پڑھتا ہوں جی، اچھا جی، فرمایا نا کہ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 7 میں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اب یعلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کہی ہے۔ پھر فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب یہاں دیکھیں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تین بندوں کی سرگوشی نہیں ہوتی، الا هو رابع، مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اب سرگوشی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، سرگوشی ہوتی ہے جو آہستہ آواز میں کی جائے، چھپ کر کی جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے، اللہ پانچواں ہوتا ہے، اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ تین بندے سرگوشی کریں یا چار کریں یا پانچ کریں تو، تین کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار کریں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے، چھ کریں تو ساتواں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، اس سے کم تعداد والے ہوں یا ان سے زیادہ تعداد والے لوگ ہوں، یعنی تھوڑے لوگ بیٹھ کر میٹنگ کریں یا زیادہ کریں،
الا ہوا معاہم، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی چھپ کر کوئی میٹنگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پتہ کہتا ہے نا بھی تم جو بھی پلاننگ کرو نا، میں وہی تھا۔ اینما کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، چھپ کر جہاں مرضی کر لیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ۔ اب آگے اللہ نے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کون سی پلاننگ کرتے تھے، کون سی باتیں کرتے تھے، اچھی کرتے تھے، بری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ينبئهم، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے علم کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آگے اللہ نے جو اپنی صفتیں ذکر کی ہیں نا، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے اس وقت مجادلہ سے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے سما بصر قدرت کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہاں جو معیت سے مراد سما بصر قدرت وغیرہ ہے۔ اس طرح سورہ نساء کے اندر 108 نمبر آیت، اس میں آتا ہے نا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہو معاہم، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے باہر نہیں گئے وہ۔ اذ یبیتون وہو معاہم اذ یبیتون، جب وہ رات کو مٹ کر کرتے ہیں نا، ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پورا جانتا ہوتا ہے، پوری علم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہوتے، وہ اللہ کی قدرت اور پکڑ سے باہر نہیں ہوتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اب یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، احاطہ علمی، احاطہ سمعی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے سارے اعمال کو۔ تو یہ بھی یعنی دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے مراد علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سورۃ الحدید کو دیکھیں، آیت نمبر 4، جس طرح میں نے پڑھی تھی کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، اب یہاں بھی دیکھیں یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہے، وما یخرج منها، اور جو اس میں سے خارج ہوتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو اس میں چڑھتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وهو معكم اينما كنتم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کی سما بصر کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی میت کا ذکر کیا ہے وہاں اشارے اور قرائن چھوڑے ہیں کہ وہاں سے میت سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی، یعنی حقیقی بمعنی حلولیہ کے میت امتزاجی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا وہاں علم و سما قدرت وغیرہ مراد ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال اس حد تک؟ جی جی، کوئی سوال نہیں؟ جی جی، معاذ بھائی جاگ رہے ہیں؟ السلام علیکم شیخ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، جی ریکارڈنگز کیا مل جائیں گی وہاں پر ہمارے بی آئی یو کے جو یوٹیوب چینل ہے؟ جی، ادھر ریکارڈنگ ساری اپلوڈ ہوتی ہیں روز ہی، چلو ٹھیک ہے، اصل میں کل مس کر دیا تو میں نے تمہیں پوچھ لیا۔ ساری ریکارڈنگ ادھر اویلیبل ہے۔ وہ اسپیشلائزیشن کے نام سے ہے نا، ادھر ٹھیک میں ہے ٹھیک الگ سے فائل نہیں بنائی اس کی، لیکن وہ اسپیشلائزیشن کے نام سے جو ہے نا اپلوڈ ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ویسے ہے، گروپ کے جزاک اندر بھی بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔
جی کوئی اور بات ہے کسی اور کی؟ آگے پڑھیں جی، بارک اللہ فیکم۔ ونؤمن بأنه ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے متعلق خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ انه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، کہ وہ آسمان دنیا کی طرف ہر رات اترتا ہے، حين يبطل في الليل الأخير، جبکہ رات کا آخر حصہ باقی ہوتا ہے، فیقول، پھر اللہ کہتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا، قبول کروں گا، ومن یسألنی فأعطیہ، اور کون مجھ سے مانگے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں، اغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1145 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 758 نمبر 758 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ تو یہاں اب اللہ رب العزت کی نزول کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کے نزول پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور دل و جان سے ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول ہے، یہ حقیقی ہے، یہ مجازی نہیں ہے، جس طرح کے برے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزول حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کی پھر تعویل کرتے ہیں۔ بہرحال ہم مان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نزول حقیقی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے متعلق ساری کائنات سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہم ایمان لاتے ہوئے اللہ کے متعلق جو آپ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور یہ نزول جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو پھر یہ نزول حقیقی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہمیہ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں، ان کی طرح نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نزول سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہے یا فرشتے کا نزول ہے یا اللہ کے امر اور حکم کا نزول ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے جہمیہ بھی یہی بات کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ باطل بات ہے۔ آگے جی، السماء دنیا، آسمان دنیا جو سب سے نچلا آسمان ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور یہ نزول حقیقی ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ تعالیٰ کے جو لائق جس طرح کا نزول ہے اللہ تعالیٰ وہ نزول فرماتے ہیں۔ اور نزول ہوتا جو لغت کے اندر معنی ہے کہ اوپر سے نیچے اترنا، تو نیچے آنا، اوپر سے نیچے جو ہوتا ہے اسی کو نزول کہتے ہیں۔ اب یہ نزول اللہ تعالیٰ کا ہے، اب یہ ہوتا کس طرح ہے اللہ بہتر، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اس کیفیت کو تصور میں بھی لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو تصوراتی دنیا میں لانے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات کا ہم انکار کریں گے، کہ ہم صرف یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے پھر آسمان خالی ہو جاتا، عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ یہ باتیں جو سوال ہے یہ بالکل بدعی سوال ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے کہ ہم اللہ کے متعلق یہ بات کہیں، ہم اللہ کے بارے میں یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ جب نزول فرماتا ہے، اگر حقیقی نزول ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اہل بدع کہتے ہیں، اہل ضلال کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق حقیقی نزول ہے تو پھر اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی بدعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی تو صحابہ نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا، اس پر ایمان لائے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کو ہم قیاس ہی نہیں کر سکتے مخلوق پر۔ مخلوق کے بارے میں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے نا کہ فلاں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ناممکن ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہم کوئی چیز بھی ممتنع نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی دلیل شرعی نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نزول کی کیفیت کا سوال کرنا یا یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے
عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ سوال کرنا ہی بذات خود درست نہیں ہے۔ باقی اس میں کلام ہی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ عرش جب کہ اللہ تعالیٰ جب نزول فرماتا ہے تو عرش پر بھی ہوتا ہے اور بیک نزول بھی فرماتا ہے، تو اس توقف ہی بہتر ہے، اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آگے جی، ہینا یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے، ثلث تہائی یعنی 1/3، یعنی ایک رات کا تیسرا حصہ جب ہوتا ہے، اس وقت اور اس تیسرے حصے میں سے بھی جو آخری حصہ ہے نا تیسرے حصے کا، وہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب اس میں کوئی فلسفی جو فلسفیانہ فکر رکھتے ہیں، یا جو عقلی اور علم الکلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، وہ جی اللہ تعالیٰ اگر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے تو پھر راتیں تو جناب جی پورے جہان کے اندر بدلتی رہتی ہیں۔ اب اگر ابھی ادھر رات ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ پہ رات ہوگی، تیسری جگہ پہ پھر رات ہوگی، تو جی یہ تو پھر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول حقیقی ہے۔ اب اللہ ہماری طرح کی پابندیوں کا جو ہے نا وہ مجبور نہیں ہے ہماری طرح کی پابندیوں سے۔ اللہ کے لیے سب کچھ یعنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سائغ ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جو کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا، ہم مخلوق جو کرتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب آخری حصہ رہ جاتا ہے رات کا، تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب یہ رات جو ہے اس کی ابتدا کس طرح ہم تقسیم کرتے ہیں کہ آخری رات کا حصہ، تو وہ ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات ہوتی ہے۔ یعنی شرعن جو رات ہوتی ہے نا، شرعن شریعت کی نظر میں وہ رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، اس کو رات کہتے ہیں۔ تو اس کو 3 حصوں میں اس کے جو ہے نا 3 پہ تقسیم کر لینا ہے اس کو، تو جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، یعنی جو جواب آئے گا اتنا گھنٹہ جو ہے نا گھنٹے ہوں گے 1/3۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہمارے ہاں جو ثلث اللیل الآخر جو ہوتا ہوگا وہ ہے، اب طلوع غروب شمس ہوتا ہے 6:20 پہ، 6:20 پہ ہوتا ہے، اور ادھر سے طلوع فجر کیا ہوتی ہے قریب 5 بجے، ٹھیک ہے، قریب 5 بجے، 5 سے 2-4 منٹ پہلے۔ تو اس کو اگر آپ ضرب کاؤنٹ کریں کتنا بنتا ہے، یہ 6 سے لگائیں، 6 سے 11 گھنٹے، اور 11 گھنٹے 11 سے بھی تھوڑا سا کم گھنٹے بنتے ہیں، یعنی 10 گھنٹے اور کچھ 40 منٹ 45 منٹ بنتے ہیں۔ تو یہ 40 منٹ کر لیں، 10 گھنٹے 40 منٹ کو آپ 3 پر تقسیم کریں گے تو یہ بنیں گے تقریباً 3 گھنٹے، ایک ہو گیا 3.25، 3.5 گھنٹے تقریباً بنیں گے، یہ تقریباً 3.5 گھنٹے یہ بنیں گے۔ تو یہ 3.5 گھنٹے جو ہیں، یا 3 گھنٹے 40 منٹ جو ہیں، یہ 1/3 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 6:20 پہ اگر شروع ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، تو یہ تقریباً 10 بجے قریب جا کے پہلا ثلث ختم ہو جاتا ہے، اور 10 کے بعد پھر 10 سوا 10 کے بعد پھر 1 بجے تک، 1:30 یا 1:45 تک یہ ہو جاتا ہے جی دوسرا ثلث، اور 1:45 کے بعد 2 کے بعد جو ہے وہ تیسرا ثلث جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ثلث کے اندر، آخری ثلث کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت پھر اللہ ندا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت ندا دیکھیں، من یدعونی فاستجیب لہ، فاستجیب آپ جانتے ہیں کہ جو شرط کے جواب میں آئے، یا امر وغیرہ کے جواب میں آئے، نہیں وغیرہ کے جواب میں آئے، اس کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے، تو فاستجیب لہ، ٹھیک ہے نا، استجیب
فاستجیب لہو، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں. تو پکار سننا میں نے پہلے بھی کہا کہ اجابہ جو ہے نا، یہ جو سننا، جواب دینا، یہ دعا قبول کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یعنی سما اجابہ اور سما محض سننے کے معنی میں جو ہوتا ہے. سننا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور سما اجابہ بھی کرتا ہے. تو یہ سما اجابہ یہاں مراد ہے. اللہ سنتا ہے، یعنی کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں. مطلب جواب سے مراد اس کی پکار کو پورا کروں. من یسألونی فأوتیہ، کون مجھ سے سوال کرے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں. من یستغفرونی، من یستغفرونی، کون ہے جو، یا من یستغفرنی، ٹھیک ہے. من یسألنی فأوتیہ ومن یستغفرنی فأغفر لہ، کون ہے مجھے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نزول حقیقی. تو اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں جی. اچھا، یہ میں نے یہ کیا کہا تھا جی، میں یدعونی، من یسألونی، من یستغفرونی، یہ من یدعونی ہے اصل میں. تو یہاں یہ من شرطیہ وغیرہ نہیں ہے، یہ ہے کلمہ جو ہوتا ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں، استفہام، اور استفہام تشجیع کے لیے ہوتا ہے. یعنی استفہام کے جواب کے اندر جو فا آتی ہے وہ اپنے اندر افا کے بعد ان مقدرہ ہوتا ہے. تو من یدعونی یہ منصوب نہیں ہے یا مجزوم نہیں ہے، بلکہ یہ مرفوع ہی ہے. اور من یسألونی، من یسألنی نہیں ہے، من یسألونی ہی ہے. من یستغفرونی ہی ہے، من یستغفرنی نہیں ہے. آگے جو فا کے بعد والے وہ منصوب ہی منصوب ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نزول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حقیقی نزول ہے. اہل سنت کے ائمہ یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو منحرفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف خود نزول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کا امر یا اللہ کا فرشتہ یا کوئی اور چیز جو ہے نا، اللہ کی رحمت، یہ نزول فرماتی ہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ کر کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیا اللہ کا امر آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسبت اس کی اپنی طرف ہی کی ہے. یعنی یہ جو استجابہ کرنے والی ذات ہے، یا یہ عطا اور مغفرت دینے والی جو ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے. اس کا یعنی موصوف ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو جب اس کا موصوف رب تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر جو نزول ہے وہ بھی رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو نزول جس کے ساتھ متصف ہے نا، وہ بھی رب تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ اس میں گمراہ ہوئے نا، نزول کا جنہوں نے انکار کیا، ان کو شبہ یہ لگا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے سب سے پہلے کہ یہ نزول شاید مخلوق کے نزول کی طرح ہے. جس طرح ہمارا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اس طرح کے نزول ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی یہ مؤولین ہیں نا، محرفین ہیں، یہ سب سے پہلے مشبہین ہوتے ہیں. یعنی یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں مشابت لازم آتی ہے لہٰذا ہم اس کی تعویل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے. جی، کسی کا سوال جی؟
جی آگے جی. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا قیامت کے دن لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لیے. لقوله تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور ہرگز نہیں جب زمین کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جانا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے بھی صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی جہنم اس دن. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا لیکن وہ نصیحت کا اب نصیحت کہاں سے آئے گی؟ اب نصیحت کا وقت نہیں رہا، اب نصیحت کہاں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مجی، یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یاتی یوم المعاد للفصل بین العباد، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مجی آنا اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مجی صفت مجی ہے یہ بھی حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ آنا بھی حقیقی ہے. تو جاء ربک والملک صفا صفا، اللہ کا جس طرح فرشتوں کا آنا بھی حقیقی ہے تو اللہ کا آنا بھی حقیقی ہے. ٹھیک ہے. تو والملک، اور فرشتہ نہیں ہے مثلا مراد، یعنی تمام فرشتے، والملک، اور فرشتے آئیں گے. تو جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بار، آج انشاءاللہ ضرور میں نا کوشش کر کے نا وہ آپ کو ایک بڑی ہی ہلا دینے والی ایک اثر جو کہ حکمن مرفوع ہے وہ سینڈ کروں گا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس طرح زمین پر آئیں گے للفصل القضاء، یعنی فیصلہ جب ہونے کے لیے مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا. فرشتے آئیں گے پہلے آسمان کے، پھر دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے آسمان کے، پھر چوتھے کے، پھر پانچویں کے، پھر چھٹے کے اور ساتویں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا آنا وہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. تو صفن صفا، یہ فرشتے آئیں گے صف در صف. ٹھیک ہے، یہ صف در صف آئیں گے اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر جہنم کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کی جو 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا. یہ ساری احادیث کے اندر تقسیم آ گئی ہے. بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے صفت مجی، اللہ تعالیٰ کا تشریف لانا یہ ثابت ہو رہا ہے. اور چونکہ اللہ رب العزت نے اس صفت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس آنے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہے کما یلیق بجلالہ و شانہ و قدرتہ. اب اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. جتنی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ اللہ کا آنا للفصل القضاء، ہم وہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے. جی کسی کا کوئی سوال؟ بہرحال یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی غیب سے مراد جو ہماری عقلوں سے غائب ہے، ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہماری سمعوں سے غائب ہے، ہماری حواس خمسہ سے غائب ہے. جو چیز ہمارے بھیجے میں نہیں پڑتی نا، یعنی ہمارے بھیجے میں وہ اس کی تفصیل نہیں پڑتی، اس کی کیفیت نہیں پڑتی، اس پر بھی ایمان لانا ہے. اور اس پر ایمان لانے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے. اللہ نے خبر دینا، اللہ کا خبر دینا وہ حق ہے، سچ ہے. اس پر ہم نے دل و جان کو اس کو قبول کرنا ہے اور اس کو حق اور سچ سمجھنا ہے. یہی ایمان بالغیب ہے. تو جتنے بھی یہ امور ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ ایسا اللہ کرے گا یا ایسا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اب اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں نہ آتی. اس پر ایمان لانا ہی ایمان بالغیب ہے. یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، یہی اس کی عبودیت ہے. اللہ کی صفات کی عبودیت اسی میں ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی ماننا ہے. اللہ کی کے متعلق کچھ تفاصیل کی سمجھ نہیں آتی پھر بھی ماننا ہے. قیامت کے متعلق کچھ چیزوں کی اللہ نے خبر دی ہے، اس کی دنیا کے اعتبار سے ہمیں سمجھ نہیں آتی تب بھی ماننا ہے.
اور اگر سمجھ آ جاتی ہے تو فاتحہ، اور نہیں آتی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سمجھ آنا، یہ اللہ نے اس کی عبادت قرار نہیں دیا، یعنی ایسے امور غیب ان کے عقل کے اندر سمجھ میں آنا اللہ نے اس کی عبادت قرار نہیں دیا، اس کو تسلیم کرنا دل و جان سے، اس کے مطابق عقیدہ بنانا، یہ اللہ نے اس کی عبادت قرار دیا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال اور جی؟ چلیں جی، بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی اللہ آگے صفت ارادہ یہ آ رہا ہے، اس پر ہم کافی حد تک بات کر بھی چکے ہیں، مختصر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، باقی اللہ خیر کرے۔ جی کسی نے کوئی بات کرنی ہے جی؟ ٹھیک، تو ہماری کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری کلاس جو ہے نا وہ دوپہر کو ہی ہوا کرے، تاکہ صبح کی جو نیند ہے یا رات کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کوشش کریں کہ ہم بس اتنا ضرور آپ کر لیجئے گا کہ اگر فرض کیا کبھی کبھار دوپہر کے وقت کلاس نہ ہو پائے کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہم اس کو کسی اور وقت میں منتقل کر لیں، مثال کے طور پر 4:30 بجے کر لیں، یا رات کو عشاء کے بعد کر لیں، تراویح کے بعد، یعنی کبھی کبھار اگر ایسا، یہ کبھی کبھار کا کچھ دن رہ گئے ہیں، اس میں بھی اگر ایک آدھ بار کبھی ہو گیا تو اس کے لیے آپ جو ہے نا کوآپریٹ کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔